شاید تھوڑی سی تبدیلی. اب دیکھو نا, آپ جس ادارے میں پڑھتے ہو, اب اس میں جناب ایک رجحان ہو گیا, وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ سی ایس پیز جو ہیں وہ سارے وہیں سے آ رہے ہیں. حالانکہ اوور آل مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے ڈسپلن میں وہاں پڑھایا جاتا ہے, مگر اوور آل تو بزنس کا ایک ادارہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, مگر وہ بھی جناب سارے ادھر آ رہے ہیں. تو کیوں نہیں جیف بیزوس بنتے وہاں سے نکل کے, کیوں نہیں ایلون مسک کی طرح بزنس کرتے, کیوں نہیں وارن بفیٹ کی طرح وہ سوچتے. اچھی فلم ہے, اس میں چونکہ انڈیا کے مسائل نہیں ہیں اس لیے انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا, مگر بہت اعلیٰ پکچر ہے وہ. 3 ایڈیٹس ہے, کیا نام اس کا, وہ یہی ہے نا, وہ یہی ہے ایگزیکٹ اس کا سبجیکٹ ہی یہی ہے. وہ چیتن بھگت کے پتہ نہیں کیا نام ہے, بنیادی طور پہ وہ ایک رائٹر ہے, اس کی غالباً ناول سے وہ بنی ہوئی فلم ہے غالباً, مجھے ٹھیک طرح پتہ نہیں, خیر وہ ایک الگ بات ہے, مگر بالکل درست ہے. یار جو پینٹنگ بنانا چاہتا ہے وہ پینٹنگ بنائے, جو جہاز اڑانا چاہتا ہے وہ جہاز اڑائے, جو گانا گانا چاہتا ہے وہ گانا گائے, جو جوتا بنانا چاہتا ہے وہ جوتا بنائے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے. جو مطلب آپ کی فرسٹ آپشن جو ہے وہ پاور ہے. اصل بات یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے. وہ آرٹ نہیں ہے, وہ میڈیسن نہیں ہے, وہ سائنس نہیں ہے, وہ میوزک نہیں ہے, وہ آرٹ نہیں ہے, وہ شاعری نہیں ہے, وہ کوئی اور شعبہ نہیں ہے. بھلے وہ شعبہ آپ کو کتنی ہی تسکین کیوں نہ دیتا ہو, بھلے وہ شعبہ آپ کے اندر سے کیوں نہ پھوٹتا ہو, آپ کا دل چاہتا ہو کہ میں میرے سامنے چیز رکھی ہے, اس کو میں توڑوں اور اس کے بعد جوڑ دوں. ایک انجینئر آپ کے اندر ہو, مگر آپ اس انجینئر کو دفن کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے بھلے ایک وہ جو سیکشن آفیسر ہوتا ہے اس کی نوکری جو ہے وہ مجھے مل جائے, اس لیے کہ 100 لوگ جو ہیں پھر اس کے بعد وہ مجھے فون کریں گے یا میرے باپ کو کہیں گے کسی کام کے لیے, یا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرا پھر کو کم رکے گا نہیں. Alright, welcome back to the show. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اباؤٹ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہی از اسٹل این آرٹسٹ, ایون دو انہوں نے آئی تھنک اس طرح سے پروفیشنلی پرسو نہیں کیا. وہ اسی وجہ سے نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہوتا نا ایک زندگی میں, اگر آپ بہت ساری کشتیوں پہ پاؤں رکھ دیں گے تو یہ ہے کہ are you only a writer if you get published? That's the big question. وہ ٹھیک بات ہے بیٹا, آپ صحیح کہہ رہے ہو. وہ ایک بالکل ایک الگ معاملہ. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو بہت اچھا لکھتے ہیں, اور لٹرلی سوائے ہم چند دوستوں کے وہ سنانا بھی پسند نہیں کرتے. ان کا مزاج ہے, ان کی مرضی ہے, اور بہت ہی اعلیٰ لکھتے ہیں. ان میں سے کچھ وکیل ہیں, کچھ, وہ ایک الگ چیز ہے. میں اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اس معاشرے میں سروائیو کرنے کی جو مجبوریاں ہیں, یہ جو نیوسنس ویلیو حاصل کرنے کی جو خواہش ہے, اور نیوسنس ویلیو جو ہے وہ صرف اور صرف انہی ذرائع سے آنی رہ گئی ہے آپ کے ملک میں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں اصل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا تھا, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی دلیل پیش کر رہا تھا کہ آپ درست کہہ رہے ہو. آپ درست کہہ رہے ہو کہ یہ جو رہ گیا ہے نا کہ صرف پاور سے اور پیسے سے, یہ 2 ہی چیزیں ہیں جن سے آپ اس ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں. اس نے ہمارے بہت سارے شعبوں کو کھا لیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو ہمارے ڈاکٹرز کو کھا لیا یار. آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ ہمارے جو بچیاں ہمارے میڈیکل کے اس میں آتے ہیں, اور اس کے بعد جو خاص طور پہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں آتے ہیں, کے ای میں پڑھتے ہیں, ادھر ادھر پڑھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار آپ کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے ڈاکٹر فلانا ڈاکٹر فلانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر بننے کے بعد ان کی تشفی نہیں ہوتی ہے, تسلی نہیں ہوتی ہے ان کی. وجہ یہ ہے کہ پاور نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ ایکچولی اٹس اے پلان, لاٹس آف پیپل پلان دس کہ وہ پہلے لائک ڈاکٹر بن جائیں گے, بیکاز اپیرنٹلی اس کا کوئی سیکشن ہوتا ہے, سو یو نو یو آر سو ویل ورسڈ ان میڈیسن کہ یو کین گیٹ تھرو دی ایگزام ایزیلی. سو ہاں لائک پیپل ڈو دس. نہیں وہ تو ہے نا, مگر ایک وجہ اس پہ جو 1.5 کروڑ روپیہ ایک قوم کا لگا ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں, وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, اگر آپ نے نہیں بننا تو آپ ڈائریکٹ اس میں آ جائیں یار, ٹھیک ہے نا. مگر وجہ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے جی بعض اوقات لوگ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا بھی ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ, سیکنڈ آپشن کا صرف مسئلہ نہیں ہے, صرف سیکنڈ آپشن کا مسئلہ نہیں ہے کہ یار میں یہ نہیں کر سکا, تو لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہ کام نہیں کر سکا تو چلو یار میں اس میں کر لوں گا, یہ نہیں کر سکا تو اس میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر یہ کر لوں گا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو مطلب آپ کی فرسٹ آپشن جو ہے وہ پاور ہے. اصل بات یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے. وہ آرٹ نہیں ہے, وہ میڈیسن نہیں ہے, وہ سائنس نہیں ہے, وہ میوزک نہیں ہے, وہ آرٹ نہیں ہے, وہ شاعری نہیں ہے, وہ کوئی اور شعبہ نہیں ہے. بھلے وہ شعبہ آپ کو کتنی ہی تسکین کیوں نہ دیتا ہو, بھلے وہ شعبہ آپ کے اندر سے کیوں نہ پھوٹتا ہو,
آپ کا دل چاہتا ہو کہ میں میرے سامنے چیز رکھی ہے اس کو میں توڑوں اور اس کے بعد جوڑ دوں. ایک انجینئر آپ کے اندر ہو, مگر آپ اس انجینئر کو دفن کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بھلے ایک وہ جو سیکشن آفیسر ہوتا ہے اس کی نوکری جو ہے وہ مجھے مل جائے, اس لیے کہ 100 لوگ جو ہیں پھر اس کے بعد وہ مجھے فون کریں گے یا میرے باپ کو کہیں گے کسی کام کے لیے, یا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرا پھر کوئی کام رکے گا نہیں, یا پولیس والا جو ہے It is a survival thing also نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو معاشرے کو آپ نے ایسا بنا دیا نا. میں اگین آپ ہی کی بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں. تو ہمیں یہی تو بات ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اب یہ بتانا چاہیے, اور میرے خیال میں شاید تھوڑی سی تبدیلی. اب دیکھو نا, آپ جس ادارے میں پڑھتے ہو اب اس میں جناب ایک رجحان ہو گیا, وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ سی ایس پیز جو ہیں وہ سارے وہیں سے آ رہے ہیں. حالانکہ اوور آل مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے ڈسپلن میں وہاں پڑھایا جاتا ہے, مگر اوور آل تو بزنس کا ایک ادارہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, مگر وہ بھی جناب سارے ادھر آ رہے ہیں. تو کیوں نہیں جیف بیزوس بنتے وہاں سے نکل کے, کیوں نہیں ایلون مسک کی طرح بزنس کرتے, کیوں نہیں وارن بفیٹ کی طرح وہ سوچتے. ہر آدمی کہتا ہے نہیں میں بس سی ایس ایس کر لاں, یا میں ایس پی لگ جاؤں گا, یا سیکشن آفیسر لگ جاؤں گا, ایف آئی اے میں چلا جاؤں گا. بہت پاور ہے جہاں, اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم اپنا اچھا اس کی وجہ پتہ ہے کہ نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آخر لوگوں کو کرنا بھی چاہیے, ان کو کرنا چاہیے جن کا ذہن ہی ویسے چلتا ہے, اور ڈیٹیکٹیو ٹائپ ذہن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار اچھا آپ گھر کے مسئلے حل کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جی وہ اگر آپ کو اس طرح کا ذہن ہے تو اس طرف جائیں, آپ ضرور جائیں. لوگ جاتے ہیں, لوگ فوج میں جاتے ہیں, لوگ پولیس میں جاتے ہیں, لوگ دیگر اداروں میں جاتے ہیں جہاں پاور ہوتی, مگر پاور ہنگری ہو کر نہ جائیں. وہ آپ اپنے ٹیمپرمنٹ کے تحت جائیں, اپنے اس کے تحت جائیں جو آپ کا. وہ بڑی اچھی فلم ہے, اس میں چونکہ انڈیا کے مسائل نہیں ہیں اس لیے انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا, مگر بہت اعلیٰ پکچر ہے وہ. 3 ایڈیٹس ہے, کیا نام اس کا, وہ یہی ہے نا, وہ یہی ہے ایگزیکٹ اس کا سبجیکٹ ہی یہی ہے. وہ چیتن بھگت کے پتہ نہیں کیا نام ہے, بنیادی طور پہ وہ ایک رائٹر ہے, اس کی غالباً ناول سے وہ بنی ہوئی فلم ہے غالباً, مجھے ٹھیک طرح پتہ نہیں, خیر وہ ایک الگ بات ہے, مگر بالکل درست ہے. یار جو پینٹنگ بنانا چاہتا ہے وہ پینٹنگ بنائے, جو جہاز اڑانا چاہتا ہے وہ جہاز اڑائے, جو گانا گانا چاہتا ہے وہ گانا گائے, جو جوتا بنانا چاہتا ہے وہ جوتا بنائے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے. مگر تمام کے تمام جو ہیں ان کو ہم نے اپنی سوسائٹی کو اتنا محدود کر دیا ہے, اور ہم سوسائٹی کو اتنا نیچے لے گئے ہیں کہ ہر شخص کو بس پاور چاہیے, وہ اپنے سارے کام چھوڑ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایوریج رہتے ہیں اپنے شعبوں میں بھی, ان شعبوں میں بھی وہ ایوریج رہتے ہیں, کوئی غیر معمولی کام نہیں کر پاتے ہیں ان شعبوں, چونکہ وہ اس کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں. کوئی گٹار چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, کوئی انجینئرنگ چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, کوئی میڈیکل چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, تو وہ جس میں ایکسل کر سکتے تھے وہ کام چھوڑ کے وہ ایک ایسے شعبے میں آ جاتے ہیں پاور کی خاطر جہاں پھر وہ ایوریج یا بلو ایوریج رہ جاتے ہیں, اور آتے ہیں 20-25 سال نوکری کرتے ہیں اور پھر اس دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. No, absolutely, and I think this is a conclusive point to end the conversation.